جھوٹا ہے جس نے دعویٰ کیا ہو میں نبی ہوں یا اس کے ماننے والے ہوں؟ کس کس کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں پتا آج بھی 30 میں سے ایک جھوٹے ماننے والے لوگ ہیں جن کو مرزائی اور قادیانی کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کرتا ہوں. جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا برصغیر پاک و ہند تھا تو انگریز یہاں پہ اپنی حکومت جمانا چاہتا ہے لیکن انگریز کے سامنے مسلمان ہی کافر ہے. مسلمان انگریز کو حکمران نہیں مانتا تو انگریز نے 2 تحقیقیں کروائی, ایک ہنٹر بورڈ اور دوسری برطانوی وفد بورڈ. اس پورے خطے میں سروے کروایا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان چین سے نہیں بیٹھتا, ہماری مخالفت کرتا ہے. 2 باتیں سامنے آئی, جب تک اس کے رسول ہے, جب تک جذبہ جہاد ہے, دنیا کی کوئی طاقت ان پہ حکومت نہیں کر سکتی. پھر سوچو بچار ہوا کہ ان کے دلوں سے یہ باتیں کیسے نکلے گی, تو ان کے مذہبی پیشوا پادری انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے, انہی میں سے ایک بندہ کھڑا کرو جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے. جب وہ دعویٰ کر دے گا ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور وہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دے کہ آج کے بعد جہاد ختم. پھر یہ سوچو بچار ہوتا رہا یہ کام کرے گا کون, تو اسی دور میں 1839 یا 40 میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد. ماں کا نام چراغی تھی, باپ کا نام غلام مرتضیٰ, دادے کا نام عطا محمد, پردادے کا نام کوئی محمد. یہ پشتون سے ناروان سے انڈیا شروع ہے. انڈیا کا پہلا تھا گرداسپور, تحصیل بٹالہ, اس کے قریب گاؤں تھا قادیان. وہاں یہ شخص پیدا ہوا 1839 کے 40 میں کہ بچپن سے بڑا ہوشیار تھا, باتوں کو گھمانا چاہتا ہے کہ 1864 سے لے کے 68 ہماری سیالکوٹ کچہری کے کرسی کی حیثیت سے ملازمت کرتا ہے. یہاں سے انگریز کو چنا, کیوں چنا؟ لمبی تھوڑی ہے, مختصر یہ کہ اس کے آباء و اجداد بھی انگریز کے پٹھو تھے کہ اس کو واپس قادیان کیا. اس نے وہاں پہ 1880 میں یہ دعویٰ جہاد کرنے شروع کر دیا. سب سے بڑا دعویٰ کیا اللہ میرے دل میں سچی باتوں کو ڈال دے. لوگوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے ایک بندوں کے دل میں باہر ڈال دیتے ہیں. اس نے جب 4 بندے ملے آگے جا کے دعویٰ کر دیا کہ جو عیسیٰ آسمان پہ گئے وہ فوت ہو چکی ہے تو میں ان کی جگہ عیسیٰ بن گیا. وشواسن تو عیسیٰ آسمان پہ ان کی ماں کا کیا نام تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام. اور وہ عیسیٰ کیا تھی؟ بن باپ کے پیدا ہوئے. مرزا کے ماں کا نام چراغ کی تھی, ابا غلام مرتضیٰ. پتا چلا یہ جھوٹا ہے, عیسیٰ نہیں. آگے جا کے 1894 میں اور بندے ملے, اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں. کیا جی؟ امام مہدی. اب امام مہدی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری اولاد میں سے مہدی نہیں آئے گا. فرمایا وہ مہدی کون ہوگا کہ اس کا نام میرے نام جیسا یعنی محمد, اس کے والد کا نام میرے والد جیسے یعنی عبداللہ. وہ مدینہ میں پیدا ہو گئے. فرمایا جب مہدی آئیں گے تو اتنی فراوانی, اتنا لوگوں کے پاس مال ہوگا کہ لوگ زکات کے پیسے لے کے بندے تلاش کریں گے لیکن زکات وصول کرنے والا نہیں ہوگا. مجھے بتایا اب تو بہت میں ہی آپ نے غربت ہے. اگر وہ سچا مادی ہوتا, سارے کے پاس مال ہوتے تو پتہ چلا یہ جھوٹا ہے, مادی نہیں. چلتا چلتا 1901 اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی, رسول اور دوسرا محمد رسول اللہ. 26 مئی 1908 کو مر گیا. اس کے خلاف سارے مسالے علماء نے بات کیا ہے. علماء اہل حدیث نے, علماء برجلوی نے, علماء دیوبند نے, علماء مودودی نے, سارے علماء نے اس کے خلاف بات کیا. پاکستان کا خون بہا. 1974 ان کو کافر قرار دے دیا گیا. لیکن آج بھی جن گلی محلوں میں, اداروں میں, اسکولوں میں, دیہاتوں میں یہ موجود ہوتے ہیں تو آپ بندے سے کہتے ہیں دیکھو جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں, میں بھی روزے رکھتا ہوں, یہ سارے کام تو میں بھی کرتا ہوں, لیکن تم مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ تم یہ سب کچھ کر کے مسلمان اور میں یہ سب کچھ کر کے کافر. جیسے آپ کے آگے گاؤں ہے, یہ پتوا نے کہا کہ پترا والا, وہیں پہ نے کورس پڑھایا تو کورس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ملے. کہتے ہیں اپنی پڑھائی کو کمل کر کے لاہور ایک ہاسپٹل میں سروس کے لیے گیا تو جو میرا سینئر ڈاکٹر تھا اس کا نام ڈاکٹر انور تھا. کہتے میں نے 12 سال اس کے ساتھ گزارے, وہ 12 سالوں میں
جب بات کرتا اللہ رسول دین اسلام کی، کہتے کہ کیا ہوا کہ جمعے کا دن ہے تو میں نہا دھو کے کمرے میں بیٹھا ہوں تو مجھے کہتا جمعہ نہیں پڑھنا، میں نے کہا بیٹھا ہے، کہتا اس نے میرے ساتھ گاڑی میں بٹھایا ہے، قریب ایک سوسائٹی وہاں پہ ہال ہے، لوگ جمعے کی سنتے پڑھے، کہتے میں نے بھی جا کے سنتے ضرور کی، کہتے اب سنتے ختم کی ہے، ایک بندہ خطبے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی داڑھی بھی نہیں، سر پہ کوئی ٹوپی باندھا بھی نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں مجھے اتنا تو پتا تھا کہ مرزائیوں کے پنڈت ہوتے کیسے، ایک دفعہ کہتے اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، ایک دفعہ اس کی طرف دیکھ رہی مجھے کہاں لے آئے، کہتے بہرحال وہاں سے مجھے خلاصی ہوئی، لیکن میرے دل میں یہ سوال اٹکا ہوا تھا اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ مرزائی کافر ہوتے ہیں، لیکن دل میں یہ بات اٹکی ہے کہ جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئی میں عرض کرتا ہوں کہ علماء نے قادیان کو کافر کیوں کہا؟ وہی بات شروع میں جو میں نے آپ کو پڑھائی کہ اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو، عقیدہ اور عمل۔ تو یاد رکھیے قادیانیوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا وہ عملوں کا نہیں، عقیدوں کا خلاف۔ کس کے خلاف ہے جی؟ عقیدوں کا، اور عقیدہ خراب ہو عمل جتنے مرضی قبول ہو گئے جی نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے ہمیں قادیانیوں کو بے نمازی نہیں کہا، روزہ چھوڑنے والا نہیں کہا، زکات کا منکر نہیں، ان کو کافر کہا ہے۔ اور یاد رکھیے کسی کا مسلمان یا کفر ہونا وہ عقیدوں میں فیصلہ ہوتا ہے، نام لباس بولیوں سے نہیں ہوتا۔ مثلا ابھی پھر سے لڑکا آیا مسجد میں، اس نے کہا بولے صاحب مجھے مسلمان کر، آپ نے کیا کیا؟ اس کو کلمہ پڑھایا، اس کا نام جوزف تھا، آپ نے سلمان رکھ دیا، اس کے گلے میں سلیب ہے، آپ نے سلیب اتارا، سر پہ ٹوپی دے دی، اب اس کا پورا نام لباس پوری شکل و صورت مسلمانوں والی ہے۔ آپ نے کہا سلمان تم نے ہم جیسا بس نام لباس حلیہ بنایا ہے، کیا ہمارے عقیدے بھی بنا لی؟ اب یہ کہتا نہیں میرا نام لباس تو آپ جیسا ہی ہے، عقیدے میرے عیسائیوں والے ہی ہے، تو مجھے بتائیے مسلمان ہوگا عیسائی؟ ایسے تو دوستو ہمارے عقیدے وہ محمد رسول اللہ سے ہے، جو حضور میں فرق ہے، ایمان کی تعریف ہے۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو حضور کی لائے ہوئی ساری باتوں کو دل سے بھی سچا مانے، زبان سے بھی سچا کہے۔ کافر ہوتا ہے کہ حضور کی لائے ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرتے تو ہم کہتے ہیں قادیانیوں تمہارا فیصلہ مرزا قادر جو کیوں تم نے اس کو مانا ہے